آلودگی ماحولیاتی تبدیلی کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے اہداف پہ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم سے۔ ملک صاحب بہت شکریہ ویو 360 میں شرکت کا۔ اس وقت جو آلودگی کی صورتحال ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں ماحولیات سے متعلق اہداف کو جن کے لیے آپ ہی ذمہ دار ہیں، جن کی امپلیمنٹیشن کے لیے کتنا متاثر کر رہی ہے یہ آلودگی، اور کیوں وعدوں اور منصوبوں کے باوجود صورتحال ایسی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے اس وقت پاکستان کا، اور تمام بڑے شہروں کے اندر یہ جو آلودگی ہے جس کو ایئر پولوشن کہتے ہیں، یہ پھیلی، اور یہ ایک سائلنٹ کلر ہے جس سے کہ ہماری جو اموات کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ارجنٹ ضرورت ہے۔ ابھی ہم نیکسٹ ویک ہی انشاءاللہ پرائم منسٹر پاکستان کو ایک کلین ایئر کے متعلق میڈیم اور لانگ ٹرم اور ویژن جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ میجر جو اس کا ایشو ہے وہ ٹرانسپورٹ سے ایمنیٹ کرتا ہے، اور ٹرانسپورٹ تقریباً 40% کے قریب وجہ بنتی ہے آلودگی کی۔ اس کے بعد اس کے اندر انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آپ کے اسٹیل فرنسز ہیں، بریک کلز ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کا کراپ برننگ جو ہے وہ ایک ایشو ہے جو کہ اس میں ایڈ کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اور ان تمام عوامل کے ساتھ پھر کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ اسپیشلی لاہور شہر کے لیے جہاں پر بھی یہ کافی بڑا ایشو ہے، وہ کراس بارڈر اسموگ سے ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ کہا کہ آپ آنے والے دنوں میں ایک اسٹریٹجی دیں گے، آپ کیا اس کا کوئی تھوڑا سا خاکہ، کوئی ایک دو پوائنٹس ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو وجوہات جن کی آپ نے نشاندہی کی، ماہرین جو سائنسی ماہرین ہیں وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، تو مسئلہ کیوں ہے، کیا ہے، یہ تو لوگ جانتے ہیں، حل کیا ہے یہ اس بارے میں اگر آپ کچھ آئیڈیا دے سکیں کہ اب آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ ہاں دیکھیے، اس میں جو حل ہے وہ بھی ایک بیہیویئر چینج مانگتا ہے، اور یہ تمام صرف حکومت نہیں کر سکتی، تمام عوام کی طرف سے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا جس طرح جو وجوہات ہیں وہ بھی سامنے ہیں، تو حل بھی اس کا کوئی اتنا مشکل حل نہیں ہے، لیکن اس کی انفورسمنٹ ضروری ہے۔ میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کے اندر ہمارا جو فیول کوالٹی ہے جو کہ ہم ڈالتے ہیں، وہ آلریڈی ہم ڈیسیجن کر چکے ہیں کہ یورو 2 سے یورو 5 پہ لے جانا ہے۔ ابھی اس کی انفورسمنٹ پوری طرح نہیں ہو رہی، اس کی ضرورت ہے ہمیں کرنے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ایک ایکسپوننشل ریٹ کے ساتھ، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو ہمارے کراؤڈ ایریاز ہیں ان کے اندر۔ پھر ہمارا جس طرح ابھی آپ کے رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسکول کے ایریاز کے اندر اور اسکول ٹائمنگز کے اوپر سب سے زیادہ ایئر پولوشن ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکٹرک وہیکلس کو انٹروڈیوس کریں، اسپیشلی اسکول وہیکلس کے لیے، جو اسکول کی بسز ہوتی ہیں اس کے لیے، اور ویسے بھی الیکٹرک وہیکلس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب تقریباً 40% جو ہے ٹرانسپورٹ وہ ہماری یہ 2 ویلرز اور 3 ویلرز ہیں، کنچی رکشاز ہیں، جن کو اوور لوڈ کر کے وہ زیادہ پولوشن کرتے ہیں، ان کو ای وی کی طرف شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اسی طرح انڈسٹری میں اسکربرز لگانے کی ضرورت ہے، جو ہمارے بھٹے ہیں ان میں زگ زیگ ٹیکنالوجی سے اچھا، بھٹوں میں جیسے آپ نے انڈسٹری کی بات کی، اب ایندھن جو ہے وہ ظاہر ہے ایک تو گاڑیوں میں جو کم اچھے معیار کا، تمام وہیکلز میں جو کم اچھے معیار کا ایندھن استعمال ہوتا ہے، وہ آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ ایک ایشو ہے۔ کوئلے کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت سی انڈسٹریز میں پاکستان میں کوئلہ ہی استعمال ہو رہا ہے، بھٹوں کا ڈیزائن چینج بھی ہوا ہے لیکن کوئلہ استعمال ہوتا ہے۔ کوئلہ یونیورسلی از نون ایز اے ڈرٹی فیول، کہ یہ صاف فیول نہیں ہے، صاف ایندھن نہیں ہے۔ پھر بھی جب ہم پاکستان کی فیوچر انرجی فورکاسٹ دیکھتے ہیں جو 2019 میں پیش کی گئی تھی، تو اس میں یہ ذکر ہے کہ 2030 تک کوئلے سے چلنے والے توانائی کے 8 منصوبے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، اور کوئلے پہ جو انحصار ہے وہ 3% جو موجودہ ہے اس سے بڑھ کے 11 سے 15% تک چلا جائے گا۔ تو کیوں پاکستان کوئلے پہ اپنا جو انحصار ہے وہ بڑھا رہا ہے یا کوئلے کا استعمال بڑھا رہا ہے؟ دیکھیں، کوئلے میں پاکستان کا جو انحصار کوئلے کے اوپر ہے وہ دنیا میں سب سے کم ممالک میں سے شامل ہے۔ اس وقت دنیا، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، ہمارے دونوں ہمسائے ہیں، دونوں کا 70% سے زیادہ کوئلے پر انحصار ہے، ہمارا 10% ہے، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے اپنے ٹارگٹس لیے ہیں اپنے لیے ٹل 2030، اس میں ہم اپنی 60% انرجی مکس کو زیرو کاربن انرجی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ابھی COP26 پہ ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے، جو کہ انرجی ٹرانزیشن میکینزم جس کو کہتے ہیں، اور اس کے تحت جو ہمارے ایگزسٹنگ کوئلے کے منصوبے جو آپ نے ذکر کیا جن کا، ہم ان میں سے بھی باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس میں سے اپنے آپ کو ان لاک کر سکیں۔ لیکن ہم صرف دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کلین انرجی کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ
ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے، لیکن اس کو پاکستان کے لیے پینلٹی نہیں بننا چاہیے. اچھا، پاکستان کے لیے اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ COP26 میں بھی پاکستان نے کم از کم یہ جو زیرو ہے کاربن کا جو اخراج کو نیٹ زیرو کی طرف لانے میں پاکستان نے کہا کہ ہم اس میں بلیو نہیں کرتے، بلکہ آپ کا ہی ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں آپ نے کہا کہ ہم اتنے بڑے پولیوٹرز نہیں ہیں کہ ہم نیٹ زیرو کی طرف جائیں، لیکن ہم اس کو کم کریں گے. میں آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گی، جو 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ ہے COP26 میں بھی اس کی تعریف کی گئی، پاکستان کی جو ریفارسٹیشن کی کوششیں ہیں ان کو بھی سراہا گیا، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بلوچستان میں صنوبر کے قدیم جنگلات ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں بے درخت. KP میں صرف ایک سال میں ہی 800 ایکڑ سے زیادہ جنگلات جو ہیں وہ جل گئے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ نیٹ زیرو کے اوپر پاکستان کا سٹانس جو تھا، تمام دنیا نے اس سٹانس کو مانا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نیٹ زیرو نہیں کرنا چاہتے، ہم نے یہ کہا کہ یہ جو نیٹ زیرو جو یہاں پر پیش کیا گیا یہ تو ٹوٹل ایک فراڈ ہے دنیا کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر نیکسٹ ڈیکیڈ کے لیے اگلے 10 سال کے لیے کسی نیٹ زیرو کمٹمنٹ کے اندر کوئی پلان شامل نہیں تھا. پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اگلے 10 سال کا پلان آپ کو دے رہے ہیں اور 10 سال بعد ہم آپ کو بتا دیں گے ہم نیٹ زیرو کب کریں گے. اور جب یہ COP26 ختم ہوئی تو وہاں پر ایک اسیسمنٹ پیش کی گئی جس میں کلیئرلی یہ کہا گیا کہ نیٹ زیروز وداؤٹ اے 10 ایئر پلان از اے فراڈ ود دا ورلڈ. تو آئی تھنک ہمارا سٹانس جو ہے وہ کچھ سائنٹیفکلی بھی وہاں پر انہوں نے اس کو مانا. دوسرا جو جنگلات کی آپ نے بات کی، تو پاکستان نیچر بیسڈ سولوشنز میں بلیو کرتا ہے کلائمیٹ چینج سے فائٹ کرنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہی آپشن ہے کہ ہم نیچر میں انویسٹ کریں، اپنے جنگلات میں انویسٹ کریں. 10 بلین ٹری سونامی جیسے آپ نے بتایا دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنا ہوا ہے، اس میں ہم ٹمبر مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں، لینڈ مافیا سے بھی لڑ رہے ہیں جنہوں نے جنگلات پہ قبضے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگلات جلنے کی آپ نے بات کی وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے صرف پاکستان دنیا کے ڈیولپڈ ترین ممالک آپ آسٹریلیا دیکھ لیں، US دیکھ لیں، بالکل پاکستان کا شمار بالکل پاکستان کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے کلائمیٹ چینج، برائے ماحولیاتی تبدیلی، وائس آف امریکہ کے پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ.